السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال الدین محمدی ریاضی، آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اے پلس ٹی وی کے اندر۔ اسٹوڈنٹس، آپ تمام لوگ بخیریت ہوں گے اور میرے خیال سے آپ تمام لوگوں کو ہمارے لیکچر بھی پسند آ رہے ہوں گے، آپ مشقیں بھی کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے ہم اپنا جو پچھلا ایپیسوڈ تھا اس کو مکمل کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے الدرس الثالث چیپٹر نمبر 3، اور اس کے اندر ہم نے معرفہ اور نکرہ کی بحث پڑھی تھی، اور اسی طرح ہم نے کیا پڑھا تھا، مبتدا اور خبر پڑھے تھے ہم نے، اور اسی طرح ہم نے میجدہ پیرس اس میں کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ آج ہم نئے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ، الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ، والحروف الشمسیہ۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے یہ حروف قمریہ ہے کیا، کس چیز کا نام ہے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ۔ تو عربک لغت کے اندر یا عربک لینگویج کے اندر ان دونوں چیزوں کا بہت ایفیکٹ پڑتا ہے، حروف قمریہ کا اور حروف شمسیہ کا۔ تو حروف قمریہ میں بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں، جو لام آپ کو دکھ رہا ہے، یہ لام، حروف قمریہ میں ہم لام کو پروناؤنس کرتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں، جبکہ ہم حروف شمسیہ کے اندر کیا کرتے ہیں، لام کو چھوڑ دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ حروف تہجی کتنے ہیں عربی کے اندر، 28 ہیں۔ تو یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ حروف قمریہ یہاں پر کتنے ہیں، 14 ہیں، یعنی 14 یہ ہیں، اور شمسیہ بھی کیا ہیں، 14 ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے حروف قمریہ ہیں اور کون سے حروف شمسیہ ہیں۔ الحروف القمریہ، یہاں پہ میں قمریہ لکھ رہا ہوں، القمریہ، یہاں پر لکھتے ہیں الشمسیہ۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا، جہاں پر لام کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ قمریہ ہو جائیں گے، اور جہاں پر ہم لام کو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہو جائے گا، شمسیہ ہو جائے گا۔ جیسے سب سے پہلا حرف ہے الف، الف سے کیا ہوگا، الابو۔ تو یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں، لام کو پڑھ رہے ہیں، لام کو کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ الابو کا مطلب ہوتا ہے فادر، ابا۔ یہاں پر ہم لام کو پڑھ رہے ہیں، یہ اسی لیے یہ کیا ہے، حروف قمریہ ہے۔ اس کے بعد ہم با لیں گے، البابو، البابو۔ تو یہاں پر بھی ہم لام کو پڑھ رہے ہیں، البابو، القمرو، البابو، القمرو، دونوں ایک ہی وزن پہ آ رہا ہے، اس میں بھی لام پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی ہم لام کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ بھی حروف قمریہ ہو گیا، البابو۔ اس کے بعد آتا ہے حرف تا، حرف تا میں شمسیہ میں لکھ رہا ہوں، اب کیوں لکھ رہا ہوں بتاؤں گا آپ کو۔ التاجر، التاجر۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ لام کو کیا کر رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، اسکپ کر رہے ہیں، التاجر کہہ رہے ہیں۔ تو التاجر کہہ رہے ہیں، ہم یہاں پر لام کو کیا کر رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، التاجر۔ تو اسی لیے یہ کیا ہے، حروف شمسیہ، یعنی جس کے اندر ہم لام کو نہیں پڑھتے ہیں وہ حروف شمسیہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سا، سا، الثوب، الثوب، الثوب۔ یہاں پہ دیکھیں لام تو ہم لکھ رہے ہیں لیکن پڑھ نہیں رہے، ٹھیک ہے، الثوب۔ تو یہ کس میں آئے گا، حروف شمسیہ کے اندر آئے گا۔ جیم، الجنت، الجنت۔ تو لام ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر، اس لیے میں نے اس کو کہاں پر لکھا ہے، حروف قمریہ میں لکھا ہوا ہے، الجنت۔ جیم، جیم کے بعد ہے ہاں، الحمار، الحمار، دا ڈونکی۔ تو یہ ہا بھی کیا ہے، حروف القمریہ میں سے، اس لیے کہ ہم لام کو وہاں پر کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بات ہے کہ حروف قمریہ جب آتے ہیں تو وہاں پر زبان خود بخود لام کو پڑھ لیتی ہے،
اور جب حروف شمسیہ آتے ہیں تو زبان جو آپ کی جو خود بخود ہے وہ لام کو ہٹا دیتی ہے. یعنی جب آپ قرآن پڑھیں گے تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ حروف قمریہ کون سے ہیں اور حروف شمسیہ کون سے ہیں. جیسے اب میں پڑھوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہاں پہ دیکھیں ذالک الکتاب، تو کاف کو آپ لام سے ملا رہے ہیں. ذالک الکتاب یعنی کاف، حرف کاف جو آ رہا ہے وہ کیا ہو گیا؟ قمریہ ہو گیا، اس لیے کہ لام کو آپ کیا کر رہے ہو؟ پروناؤنس کر رہے ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہاں پر الکتاب کیا ہو گیا؟ کاف، چھوٹا کاف جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہو گیا؟ حروف قمریہ ہو گیا. جیسے والشمس تجری ہم پڑھتے ہیں، والشمس تجری، یہاں پہ دیکھو آپ جب اس کو پڑھو گے تو الف لام وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے والشمس تجری، لیکن الف لام ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے یہ کیا ہے؟ حروف شمسیہ میں سے. کون سا ورڈ؟ شین جو ہے وہ حروف شمسیہ میں سے. ہاں ہم نے پڑھا الحمار ڈونکی، یہ کس میں ہو گیا؟ حروف قمریہ میں ہو گیا. اس کے بعد ہے خا، خا بھی کیا ہے؟ حروف قمریہ میں سے ہے. الخبز، میں یہاں پر خا لکھ رہا ہوں، خا، الخبز، 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 یعنی ہم لام کو یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. الخبز. خا کے بعد ہے را، تو را کو میں نے حروف شمسیہ میں لکھا ہے، تو یہ حروف شمسیہ اس لیے کہ لام کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، لام کو ہم نہیں پڑھتے ہیں. جیسے الرجل، 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 یعنی ہم لکھ رہے ہیں لیکن پڑھ نہیں رہے ہیں. الرجل. اس کے بعد ہے زا، الزہرۃ، الزہرۃ، تو زا بھی کس میں سے ہے؟ حروف شمسیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ لکھ لیں. اس کے بعد جو حروف بچے ہوئے ہیں وہ بھی ہم لکھیں گے. الحروف القمریہ، الحروف القمریہ، الحروف الشمسیہ، الحروف القمریہ، الحروف الشمسیہ. تو ہم نے زا تک دیکھ لیا تھا. زا کس میں سے آیا تھا؟ حروف شمسیہ میں سے تھا، اس لیے کہ زا میں ہم لام کو پروناؤنس نہیں پڑھ رہے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سین. حرف سین جو ہے وہ حروف شمسیہ میں، اس لیے کہ ہم سین میں بھی لام کو نہیں پڑھتے ہیں. جیسے السمک، السمک، اوکے. السماء، قرآن میں ابھی آپ دیکھیں گے والسماء، والسماء بنیناہا، تو واو کو ڈائریکٹ سین سے ملا دیا ہے جبکہ وہاں پہ الف لام لکھا ہوا ہے والسماء بنیناہا. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ حروف شمسیہ میں سے ہے. اس کا بعد شین، تو شین شمس تو ہے یہ موجود. والشمس تجری، الشمس. صاد، صاد، صاد حروف شمسیہ میں سے، اس لیے کہ ڈائریکٹ ہم پڑھ رہے ہیں. الصدر، الصحف، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَت. تو یہاں پہ وَإِذَا الصُّحُفُ ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو زال جو ہے وہ ڈائریکٹ صاد پہ آ کے مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کیا ہے؟ حروف شمسیہ میں سے ہے. ضاد، ضاد بھی کیا ہے؟ حروف شمسیہ میں سے، کیونکہ یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ لام کو نہیں پڑھ رہے ہیں. الضیف، الضیف. اس کے بعد توئے، توئے بھی یہ حروف شمسیہ میں سے ہیں. الطالب، الطائر، الطلاب، الطالب.
یہ بھی حروف شمسیہ میں سے، کیونکہ ہم لام کو یہاں پر بھی اسکپ کر رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے. الظہر، الظہر، الظہار. اس کے بعد آتے ہیں ہم عین پہ. عین، حروف العین یہ کیا ہے؟ حروف القمریہ ہے. کیونکہ دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں حرف العین. حرف العین تو یہاں پر فا لام کے ساتھ مل بھی رہا ہے. حرف العین، ٹھیک ہے. العین، العین، العین. یہاں پر کیا ہے؟ ہم لام کو کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. العین، والعین حق. ہم نے حدیث سے پڑھا ہوگا العین حق. نظر بد لگنا کیا ہے؟ حق ہے. تو العین حق، لام ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ہے غین. غین بھی حروف قمریہ میں سے ہے. تو وجہ کیا؟ وہی ہے کہ یہاں پر ہم لام کو یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں. جیسے الغداء، الغداء، الغلام. جیسا کہ عربی میں کہتے ہیں وقال الغلام، غلام نے کہا. تو وقال الغلام، الف لام لکھ رہے ہیں لیکن لام جو ہے ڈائریکٹ لام سے مل رہا ہے. وقال الغلام، غلام نے کہا. اس کے بعد ہے فا. فا بھی کیا ہے؟ حروف القمریہ ہے. وجہ وہی ہے کہ لام کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر واضح طور سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ حروف القمریہ کسے کہہ رہے ہیں اور حروف شمسیہ کسے کہہ رہے ہیں. حروف قمریہ وہ ہیں جس میں ہم لام کو کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، پروناؤنس کرتے ہیں. اور جبکہ حروف شمسیہ وہ ہیں جس کے اندر ہم لام کو پروناؤنس نہیں کرتے. لکھا دونوں میں جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. جیسے فا ہو گیا. فا حروف قمریہ میں، جیسے الفم، الفم، الفم. یہ بھی کیا ہے؟ حروف قمریہ میں سے فا ہے. الفم. اس کے بعد ہے قاف، جو کہ بیسک ورڈ ہے ہمارا. القمر حروف قمریہ میں سے، تو یہ ہوگا ہی القمر، القمر، القمر. اس کے بعد ہے کاف. الکلب، الکلب دا ڈاگ. الکلب، یہاں پر ہم لام پڑھ رہے ہیں. ہاں، الکلب. اس کے بعد ہے حرف لام. حرف لام جو ہے وہ کیا ہے؟ حروف شمسیہ. اللحم، اللحم. تو یہاں پر ایک لام اسکپ ہے، دوسرا لام ہم ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللحم. میم، حرف المیم. الماء، الماء. یہاں پر لام ہم کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حروف قمریہ ہے. الماء. اس کے بعد ہے حرف نون. تو حرف النون میں یہاں پر لکھ رہا ہوں النجم، النجم، النجم دا اسٹار. تو یہاں پر ڈائریکٹ ہم نون کو پڑھ رہے ہیں، لام کو کیا کر رہے ہیں؟ اسکپ کر رہے ہیں، ہٹا دے رہے ہیں. اس لیے یہ کیا ہے؟ حروف شمسیہ میں سے ہے. میم کے بعد نون، نون کے بعد آئے گا واو. حرف واو یہ کیا ہے؟ حروف القمریہ. اس لیے کہ ہم یہاں پر لام کو پڑھتے ہیں. جیسے الولد، الولد. لام ہم پڑھ رہے ہیں الولد، واو. اس کے بعد ہے حرف ہا. حرف ہا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ہا. الہواء، الہواء. یہاں پر بھی ہم لام کو کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. الہواء دا ونڈ، ہوا. اس کے بعد ہے لاسٹ ورڈ حرف یا. وہ بھی کیا ہے؟ حروف قمریہ میں سے. الید،
यदु, अल यदु द हैंड। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा हरूफ कमरिया और हरूफ शमसिया के बारे में। तो हम थोड़ा सा इसकी मीनिंग भी देख सकते हैं। अल आइनु का मतलब क्या होता है? द आई यानी आँख। अल गदाउ का मतलब होता है दोपहर का खाना, लंच। अल फमु का मतलब होता है माउथ, मुंह। इसके बाद है अल कमरू का मतलब मून, चांद। उसके बाद हमने पढ़ा अल कल्बु का मतलब क्या है? द डॉग, कुत्ता। अल माउ द वाटर, अल वलदु द बॉय, अल हवाउ द विंड, द एयर, अल यदु द हैंड, हवा और हाथ। अस्समकु मतलब फिश, अशमसु द सन, सूरज। सौद असदरु सीना, चेस्ट। ज़ौद अज़्ज़ाइफु गेस्ट, द गेस्ट। तो अत्तालिबु द स्टूडेंट। ज़ो अज़्ज़हरु ज़ोहर टाइम। लाम अल्लहमु मीट और बीफ, लहम। नून अन नजमु द स्टार। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हरूफ कमरिया और हरूफ शमसिया वाज़े तौर से समझ में आ गया हो। हरूफ कमरिया कहते हैं जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, हरफ लाम को लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, जबकि हरूफ शमसिया में ऐसा नहीं होता है। उसमें हम क्या करते हैं, अलिफ लाम जो है यानी लाम को जो है हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। जैसे कि हमें बहुत सारी मिसालें देखी है हरूफ शमसिया की, अस्सद्रु, अशम्सु, अस्समकु, अत्तालिबु, अज़्ज़ोहर। तमाम में हमने क्या किया है, लाम को स्किप कर दिया है, सिर्फ लिखा है, पढ़ा नहीं है। और आगे बहुत सारी एग्जांपल्स है यानी एक्सरसाइज दी गई है, हम वो करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वो हरूफ कमरिया है या शमसिया है। तो आप लोग ये लिख लें, इसके बाद हम वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज, मश्क। तो हम क्या करेंगे, मश्क करेंगे। तो हम सबसे पहले जो हरूफ है वो हम लिख देंगे। उसके बाद आप लोग को बताना है कि हरूफ कमरिया है या शमसी। मैं लिखते जाता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कौन से हरूफ कमरिया है और कौन से शमसिया है। रूल जो है मैंने आपको बताया जो कि वाज़े हैं। अल बैतु, अल बैतु। जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको अच्छे से सुने कि लाम प्रोनाउंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको कमरिया के अंदर डाल दें, अगर नहीं हो रहा है तो उसको शमसिया में डाल दें। अद्दीकु, अद्दीकु। अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु। अल बाबु, अत्तालिबु। अस्सुक्करु, अद्दफ्तरु, अद्दफ्तरु। अल अखु, अर्रसूलु। अर्रसूलु। अल वजहु, अस्सदीक़ु। अल क़ुरआनु। अस्सलातु, अस्सलातु।
الکعبۃ، الرأس، الإصبع، الصابون، الظفر، الفجر، الظهر، الظهر، العصر، العصر، المغرب، العشاء، العشاء۔ تو میرے خیال سے جو میں نے پروناؤنس کیا ہے اس اعتبار سے آپ پہچان گئے ہوں گے کہ حروف قمریہ کون سے ہیں اور حروف شمسیہ کون سے۔ البیت، یہاں پہ ہم لام کو پروناؤنس کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ حروف قمریہ کون سے ہیں، حروف شمسیہ کون سے ہیں۔ الدیک، المدرس، الباب، الطالب، السکر، الدفتر، الاخ، الرسول، الوجه، الصديق، القرآن، الصلاة، الكعبة، الرأس، الإصبع، الصابون، الظفر، الفجر، الظہر، العصر، المغرب، العشاء۔ تو میرے خیال سے آپ تمام لوگوں کو حروف قمریہ اور حروف شمسیہ سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اب میں تمام کی میننگ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ البیت آپ سب کو پتہ ہوگا، گھر، ہوم۔ الدیک، دا کاک۔ المدرس، دا ٹیچر۔ الباب، دا ڈور۔ الطالب، دا اسٹوڈنٹ۔ السکر، دا شوگر، شکر۔ الدفتر، دا نوٹ بک، کاپی۔ الاخ، دا بردر، بھائی۔ الرسول، دا میسنجر، پیغمبر۔ الوجہ، دا فیس، چہرہ۔ الصدیق یا الصدیق، الصدیق فرینڈ۔ القرآن، دا قرآن یعنی قرآن مجید۔ الصلاۃ، دا پریئر یعنی نماز۔ الکعبۃ، دا کعبہ یعنی کعبۃ اللہ۔ الرأس، الرأس کا مطلب دا ہیڈ مینس سر۔ الاصبع، الاصبع مینس فنگر یعنی انگلی۔ الصابون، صابن کا مطلب صابن، سوپ۔ الظفر، نیل یعنی ناخن، اور یہ نماز کے نام ہیں۔ الفجر، فجر کی نماز یعنی فجر کا وقت سمجھ لیں۔ الظہر، ظہر۔ العصر، عصر۔ المغرب، مغرب۔ العشاء، العشاء یعنی عشاء کی نماز۔ تو میرے خیال سے یہ جو درس تھا حروف قمریہ اور شمسیہ کے بارے میں آپ تمام لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ حروف قمریہ کون سے ہیں، حروف شمسیہ کون سے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو ایپیسوڈ ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ آپ دیجئے ہمیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔